السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ دنیا میں ایسے کافی بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مال و دولت اور طاقت عطا کری تھی، لیکن اس بے پناہ دولت اور طاقت کے نشے میں مگن بدبختوں نے اللہ کی نافرمانی کری اور خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ شداد تھا جس کو اللہ نے بہت دولت اور طاقت عطا کری تھی۔ یہ اتنا طاقتور بادشاہ تھا کہ اس سے لڑنے کی طاقت کسی قوم میں نہ تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک کشتی اپنے سفر پر گامزن تھی اور اس میں ایک عورت بھی تھی جس کے یہاں کچھ ہی لمحے پہلے ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو ایک دم ایک تیز ہوا چلنا شروع ہوئی جس نے طوفان کا رخ اختیار کر لیا۔ اس طوفان نے کشتی کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کشتی میں سوار تمام افراد مر گئے سوائے اس بچے کے۔ اللہ کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ کشتی کا ایک لکڑا جس پر وہ بچہ ٹھہر گیا اور آہستہ آہستہ سمندر کے کنارے پر جا لگا۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا۔ جب اس نے بچے کو لکڑے پر دیکھا تو وہ بچہ اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور وہ بچہ اپنی بیوی کو دیا تو اس کی بیوی بے انتہا خوش ہوئی کیونکہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ دوستو، یہ بچہ اور کوئی نہیں، شداد تھا۔ دوستو، شداد قوم عاد کی نسل سے تھا، ایک ایسی قوم جو کہ احقاف کے اندر آباد تھی، اور یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شداد اور شدید یہ دو بھائی تھے۔ پہلے شدید قوم عاد کا بادشاہ تھا، لیکن جب شدید فوت ہو گیا تو اس کے بعد شداد تخت نشین ہوا اور اس طرح وہ ایک وسیع اور عریض قوم کا بادشاہ بن گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ شداد کی حکومت یمن سے لے کر ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو، شداد اللہ کے وجود سے انکار کیا کرتا تھا۔ جب اس قوم کی اور شداد کی نافرمانیاں بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام شداد کو سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن شداد نہ مانا۔ ایک دن حضرت ہود علیہ السلام اور شداد کے درمیان زبردست بحث ہو گئی۔ جب شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا جنت۔ تو شداد نے کہا جنت کیا ہے اور وہ کیسی ہوگی؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کی تمام خوبصورتیاں کھینچیں اور جنت کا نقشہ بتایا۔ تو شداد یہ سن کر کہنے لگا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، میں بھی یہ جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کفریہ حرکت سے شداد کو روکنے کی بہت کوشش کری، لیکن شداد نہ مانا اور اس نے دنیا بھر سے بہترین کاریگر بلوائے اور اس نے احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس چوڑی اور لمبی جنت بنوانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد نے اپنی جنت میں سونے کے لمبے لمبے ستون بنوائے اور اس نے دودھ اور شہد کی نہریں جاری کروائیں۔ اس نے زمین پر ریشم کے قالین ڈلوائے اور اس جنت کو مشک اور عنبر سے مہکا دیا۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی جنت تب تک نہیں دیکھے گا جب تک کہ وہ مکمل طور پر تیار نہ ہو جائے۔ جب شداد کی جنت تقریباً 7 سال کے عرصے میں تیار ہو گئی تو اس کے وزیر نے اس تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ پھر شداد ایک دن اپنی جنت دیکھنے کے ارادے سے اپنے محل سے اپنی پوری فوج اور رعایا کو لے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا۔ جیسی شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک نامعلوم شخص کو اپنی سواری کے آگے کھڑا دیکھا۔ شداد نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم اس شہر کے تو نہیں لگتے۔ تو اس شخص نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں اور تیری جان نکالنے آیا ہوں۔ شداد نے ملک الموت سے درخواست کری کہ صرف اسے اس کی جنت دیکھنے تک کی مہلت دے دی جائے، لیکن ملک الموت نے انکار کر دیا اور شداد اپنے گھوڑے سے اترنے لگا اور ملک الموت نے اس کو گھوڑے سے بھی اترنے کی مہلت نہ دی اور اس کی جان نکال لی۔ اور پھر ملک الموت نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے شداد کی بنی ہوئی جنت الٹ پلٹ ہو گئی اور زمین میں دھس گئی اور وہاں موجود تمام لوگ مر گئے۔ ایک بار ملک الموت سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا تمہیں کبھی کسی کی جان نکالنے پر افسوس ہوا ہے؟ تو ملک الموت نے فرمایا، ہاں، 2 مرتبہ۔ دوستو، ہم شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ شداد کی پیدائش کس طرح ہوئی تھی۔
سب سے پہلی مرتبہ ملک الموت کو جان نکالنے کا افسوس ہوا تھا وہ شداد کی ماں کا تھا، اور دوسری مرتبہ تب جب شداد نے جنت بنائی اور وہ دیکھ بھی نہ سکا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانتے ہو کہ وہ بچہ جس کی ماں کی تو نے روح قبض کی تھی وہ بچہ کون تھا؟ ملک الموت نے عرض کیا نہیں معلوم، تو اللہ نے فرمایا وہ بچہ شداد تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔